السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ قیام اللیل باجماعت پڑھنا زیادہ افضل ہے یا آخری تہائی حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں۔ ہاں دیکھیے شہباز بھائی، قیام اللیل رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں ہمیں قیام اللیل اکیلے کرنا ہے۔ اصل یہ ہے قیام اللیل میں کہ ہمیں تنہا نماز پڑھنی ہے۔ ہاں کبھی کبھار جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ غیر رمضان میں قیام اللیل یا تہجد کبھی کبھار جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار ثابت ہے، یہ غیر رمضان میں۔ لیکن رمضان کے اندر یہ جو قیام اللیل ہے اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ بھی قیام اللیل ہی ہے۔ اور رمضان کے اندر قیام اللیل کرنا یا تراویح پڑھنا یہ باجماعت افضل ہے، کیونکہ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ۔ اگر کوئی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، اس وقت تک قیام اللیل کرتا ہے امام کے ساتھ جب تک امام اپنی نماز ختم نہ کر لے، تو اس کا اجر جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ گویا کہ اس نے پوری رات قیام اللیل کیا۔ آپ نے امام کے ساتھ 1 گھنٹہ تراویح پڑھا فرض کیجئے، اور امام کی تراویح ختم ہوئی تب آپ لوٹے، اب آپ کے لیے پوری رات کی قیام اللیل لکھی جائے گی، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کریں، البتہ اگر کوئی بغیر جماعت کے بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ تو رمضان میں آپ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کریں۔ آپ نے آخر میں کہا کہ اللہ رب العالمین جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے میں اسے دے دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ حدیث کے اندر وارد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے قیام اللیل جماعت کے ساتھ کر لیا تو اس فضیلت کو پانے کا موقع چلا گیا آپ کا۔ نہیں، آپ نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، پھر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہو اس وقت اٹھ کر کے آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں، تو وہ موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ قیام اللیل جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور رات کے تہائی حصے میں اگر آپ کو توفیق ملتی ہے تو اس وقت اٹھ کر کے آپ نفل مطلق بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسے دعا بھی کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کو دونوں فضیلت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے بتر چھوڑ سکتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بھی جیسے قیام اللیل کرنے کے بعد امام کے ساتھ بتر چھوڑنے کے بعد نہیں، یہ ایک بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ابھی میں نے آج ہی دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جب امام نے تراویح کی نماز ختم کر لیا 8 رکعت، تو بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں وتر پڑھے بغیر۔ بھائی جو وتر کی نماز ہے وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے۔ وتر کی نماز جب رات میں تراویح کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو جب جو حدیث کے الفاظ ہیں حتی ینصرف، کہ امام جب تک اپنی نماز ختم نہ کر لے اس وقت تک امام کا ساتھ دو، تبھی آپ کو فضیلت ملے گی۔ تو آپ جو ہے امام کے ساتھ ساتھ پوری نماز پڑھیں، تب آپ کو وہ فضیلت ملے گی۔ آپ وتر پڑھ لیں، امام کے ساتھ آپ وتر پڑھ لیں، اب اگر رات میں آپ کی نیند کھلی، آپ کو توفیق ہوئی، تو اس وقت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے وتر پڑھ لیا ہے تو اب دوبارہ نفل پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی قیام اللیل کرنا چاہتا ہے رات میں، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر کو روک کر کے رکھے، لیکن رمضان میں چونکہ وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے قیام اللیل، اور جماعت کے ساتھ وتر کی نماز بھی ہو رہی ہے، تو وتر کی نماز وہ پڑھ لے، اور اس کے سامنے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ رات میں نفلی نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔